الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بڑے ادب و احترام سے سارے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائی، سال کا سب سے قیمتی مہینہ
اہل ایمان کے لیے اللہ کا بہترین تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کے لیے اللہ کی محبت کا عظیم ترین مظاہرہ رمضان المبارک کی صورت میں بالکل ہمارے قریب قریب ہے۔ چند دنوں کے فاصلے پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل بھی تو ہو۔ ہماری جو اس وقت کی صورتحال ہے، الحمدللہ زبان سے ہم سارے ایمان کا اقرار کرنے والے اور اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے دین پہ، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنے والے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے اندر وہ طلب، وہ تڑپ رمضان المبارک کے لیے، وہ امنگ اور وہ شوق جو ہونا چاہیے یا جو سکھایا گیا ہے، وہ دن بدن نایاب اور مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور اشتیاق کا یہ عالم کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 60 دن پہلے، 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینے قبل اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماتے ہوئے ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اللہ اکبر، کیا عجیب مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، اور کیسی ذہنیت اور کیسی سوچ ہے۔ جو رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کو پتہ نہیں کون سی والی جنت ملے گی، جو رمضان مبارک سب سے پہلے کہے گا اس کو یہ ملے گا۔ ایسی بدتمیزیاں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو رمضان سے پہلے یہ دعا پڑے گا وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اللہ کے نبی والا شوق اسے نصیب ہوگا۔ یہ بتانے کی بجائے رمضان کی مبارک پہلے دے گا بعد میں دے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے پاس سے گھڑنتو قسم کی چیزیں لوگوں کو سکھانا یا بتانا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ سنت کو عام کیا جائے، اس دعا کا رواج ڈالا جائے، لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے، ان کو متوجہ کیا جائے کہ حضور تو 60 دن پہلے مانگ لیا کرنے تھے، تم 6 دن پہلے ہی مانگ لو کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا دے، ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں ہی برکت عطا فرما دے، چلو جو رہ گیا ہے وہی مانگ لو۔ تو اتنی برکتوں کی دعاؤں کے ساتھ رمضان کا استقبال۔ اور ہمارے ہاں جب گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کسی نے آنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی آ رہا ہے، ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پورے گھر میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جناب پکنک پہ، جلدی کرو بھی، فلاں تو نے یہ رکھ لیا، وہ لے لیا، وہ کر لیا، وہ بیگ تیار کیا کہ نہیں کیا، وہ لے لیا کہ چھوڑ دیا کہ ایسے کر لیا ویسے کر لیا، تماشا لگا ہوتا ہے۔ اور کسی نے آنا ہو تجھے پتہ نہیں یار مہمان پھر کے آ گئے تجھے پتہ نہیں ہے یار یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا، وہ لے آئے کہ نہیں، وہ بلب لگا دیا، وہ لائٹ ایسے، وہ فلاں کو پتہ کر لیا، ایسے کر لیا ویسے۔ قیامت کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب پتہ چلے کہ جناب وہ مہمان آ رہے ہیں، یہ رمضان آ رہا ہے اور کوئی ماحول ہی نہیں ہے، نہ بچوں میں، نہ بڑوں میں، نہ چھوٹوں میں، پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اہل ایمان ہیں، رمضان مبارک اتنا قیمتی ہے کہ اللہ والے تو پورا سال اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ہم چند دن پہلے بھی ہمارے گھروں میں ایسی کیفیات نظر نہیں آ رہی کہ جس سے محسوس ہو کہ کسی خاص مہمان کی آمد ہے، کسی خاص موقع اور خاص ایونٹ کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اپنے گھروں میں ایک ماحول بنا لیجئے، بار بار اس کو ریپیٹ کیجئے کہ رمضان آ رہا ہے یار، رمضان مبارک کی آمد ہے، شروع ہونے والا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کوئی انتظامات، چلو پکوڑے شکوڑوں کا سامان اکٹھا کر لو، پتہ تو چلے کہ رمضان آ رہا ہے، کوئی بہانہ کہ رمضان کی یاد دہانی ہوتی رہے، رمضان مبارک کا احساس اور استقبال کا آپ کے اندر ایک شوق نظر آئے، تو یہ ایماندار ہونے کی، مومن ہونے کی علامات کے اظہار میں سے ہے، تو یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان مبارک کتنا قیمتی ہے، توجہ کیجیے ذرا، میں آپ کو اختصار سے آج کی گفتگو میں چند ایک باتیں بڑی ضروری اور بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں۔ کتنا قیمتی ہے رمضان کا مہینہ؟ ایک تو قرآن نے اس کا تعارف کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن والا مہینہ، یہ کیا ہے؟
قرآن والا۔ اللہ نے سب سے زیادہ عظمت والی کتاب، کتابوں کی سردار کتاب، حتیٰ کہ اتنی عظمت والی کتاب کہ اس کتاب کے لیے حضور کو بھیجا ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ یہ کتاب بعد میں آئی ہے، حضور پہلے آئے ہیں۔ یہ کتاب سکھانے کے لیے، اس پہ عمل کروانے کے لیے، اس کی پیروی کروانے کے لیے حضور کو بھیجا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی پابندی صرف میرے اور آپ پہ لازم نہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک۔ اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب آپ بھی ان احکامات سے آزاد یا باہر نہیں ہے، جیسے سارے جہان کے لیے آرڈر ہے کہ اس کتاب کی اتباع کریں، پابندی کریں، ان حکموں کی پیروی کریں، ویسے آپ کے لیے بھی لازم ہے اتبع ما یوحی الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا آپ اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ نے کس مہینے میں نازل کیا؟ ان کی آواز سے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو یہ قرآن کا مہینہ، قرآن پڑھے جانے کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ، قرآن کو سننے کا مہینہ، قرآن سے محبت میں اضافے کا مہینہ۔ تو اس کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ یہ قرآن کا تعارف بتا رہا ہے، رمضان کا تعارف بتا رہا ہے کہ اس مہینے کو قرآن سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ کریں گے نا یہ بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو تعارف کرا ہے، میں آپ کو وہ الفاظ جو لسان نبوت سے نکلے ہوئے لفظ ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ یہ نہیں وہی لفظ، یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو ڈاکیا ہوں، میں تو آپ تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوں۔ آپ رسول اللہ کے الفاظ سن رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے وہ لفظ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور رمضان سے پہلے ہمیں باقاعدہ جمع کیا کرتے، اکٹھا کر لیتے تھے کہ آ جاؤ۔ آپ اکٹھے ہوتے ہو بڑا؟ اللہ اکبر، جمعے بڑی اوکھے آتے ہوتے کہ تمہیں ویسے اکٹھا کرو تو تمہیں 3300 تک ہم یاد آ جانے کہ مولوی جی انجی دس دو آج کل تو موبائل تو دور جی میسج کر دینا، میں کوئی رولا نہیں، آن دا ٹائم نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو حضور کیا کرتے تھے؟ جمع فرماتے کہ جمع ہو جاتے، تشریف لاتے حضور کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی خاص اس مقصد کے لیے جمع کرتے، ان کو رمضان کی تیاری کا اور اہتمام کا بتانے کے لیے۔ اور کیا کہتے تھے؟ تو صحابہ کرام سے جو روایات ہیں ان میں چند ایک الفاظ آپ کے سامنے برکت کے لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک۔ عظمتوں والا نبی اپنی عظمتوں والی زبان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت عظمتوں والا ہے۔ ذرا سوچئے جس کو حضور عظمتوں والا کہیں وہ خود کتنی عظمتوں والا مہینہ ہوگا۔ حضور فرمانے بڑی عظمتوں والا مہینہ، اور شہر مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر لمحہ اس کا برکت والا، ہر منٹ اور سیکنڈ اس کا برکت والا، ہر دن اور رات اس کی برکتوں والی، بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو کیا ہے اس مہینے میں؟ فرمایا اولہ رحمت، اس کا آغاز اور اس کا افتتاح اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے شروع میں اللہ کی رحمتوں کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس مہینے کا درمیانی حصہ اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت کے سیلاب کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا اختتام اللہ کی طرف سے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دینے پہ ہوتا ہے کہ بچے کھچے لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اتنی مہربانیاں ہوتی ہیں اللہ کی اس مہینے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے، جنت کے مین گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کی مہمان نوازی کا مہینہ۔ تو یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہم غفلت کی لمبی تان کے سوئے ہوئے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس مہینے کے استقبال کے لیے پوسٹر چھپائیں، جھنڈیاں لگائیں، کیا کریں، ڈھول ڈھمکے، ہمیں اور کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ ادھر رمضان آ رہا ہے اور ادھر کوئی کہہ رہا ہے جی میچ شروع ہو گئے نے، میچ دیکھ لیں۔ ایک کہنا میں بسنت منان چلا، دوجا کہنا میں ویلنٹائن ڈے کی تیاری لگیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تسی سارے کنجر خانے کی تیاریاں کر لیں گے، رمضان کی تیاری کسی اور مخلوق کرنی ہے۔
वो ईसाई या यहूदी करेंगे, ये मुसलमानों का काम है। और मुसलमान वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। चाहिए था कि हम मुसलमान होके मुसलमानों वाले त्यौहार की तैयारी करते, हम काफिरों के त्यौहार मना रहे, हम उसकी तैयारियों में मसरूफ हैं, हम उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, और हमें इस बात का ख्याल ही नहीं, इस बात की परवाह ही नहीं कि हमारे लिए इतना बड़ा अल्लाह की तरफ से रहमतों का पैकेज आ रहा है, जो हमारी जिंदगी के सारे गुनाहों को रिमूव करने के लिए और मिटा देने के लिए काफी है, जिसमें हम अपने अल्लाह से वो कुछ ले सकते हैं जो सारी जिंदगी की मेहनत और स्ट्रगल से नहीं ले सकते, वो कुछ अल्लाह से हासिल कर सकते हैं, जिसके हुसूल के लिए हम सारा सारा दिन और सारी सारी रात मेहनत करें तो उतना नहीं कमा सकते जितना इस महीने में हम अपनी आखिरत कमा सकते हैं, हम अपने अल्लाह को मना सकते हैं। तो इसलिए छोड़िए इस गफलत को, थोड़ी तवज्जो फरमा लीजिए, थोड़ा सा अपने जहन को इसकी तरफ मुतवज्जे कीजिए और अपने आप को रमजान की तैयारी के लिए, रमजान के इस्तेकबाल के लिए रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। करना क्या है? रमजान का इस्तेकबाल रमजान आने के बाद करेंगे। ऐसा नहीं होता यार, किसी भी काम के आने के बाद नहीं किया जाता। समझदार लोग किसी भी मौके के आने से पहले तैयारी करते हैं। सर्दियां आनी है तो सर्दियों के कपड़े सर्दियों से पहले रेडी किए जाते हैं। सर्दियों के मौके पे जब सर्दियां शुरू हो जाए उसके बाद नहीं होता कि चलो यार हम सूट ले आइए, फिर सवाने दे देंगे कि जो दिन सिलणगे दिन सर्दियां मुक जाएंगी, ऐसे थोड़ा होता है। तो पहले से इंतजाम किया, गर्मियों का इंतजाम गर्मियों से पहले होता है। अभी ये गर्मियों का आगाज नहीं हो रहा, पहले लोगों को फिक्र पड़ जाएगी कि एसी की सर्विस करवानी है, पक्के साफ करवाने हैं, फलां चीज करवानी है, ये करना है, कूलर देखना है, ये चीज का इंतजाम करना है, जो भी जिस चीज की जरूरत है उसको रिफ्रेश करता है। तो सारे इंतजाम हम वक्त से पहले करते हैं, और रमजान का जो इंतजाम है वो रमजान के आने के बाद करें, इससे पहले करना है। क्या करना है? सबसे पहला काम जो करने का ये है ना, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है अपने मोमिन बंदे के आमाल में, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है बंदे का माफी मांगना। क्या पसंद है? सॉरी करना बंदे का अल्लाह को क्या है? पसंद। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है बंदा जब सॉरी करता है ना, क्या ये सॉरी एंड वेरी सॉरी, अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। हम दोस्तों से कर लेते हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं ओ सॉरी यार, सॉरी। तो बंदा अल्लाह को भी कह देता है सॉरी, हो गई गलती, सॉरी, गलती हो गई या अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। तो अब ये जो सॉरी है ना, ये बंदों से जो करते हो तो बंदे तो दिल से नहीं माफ करते, अल्लाह से जब करते हैं ना तो हदीस पाक में आता है ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना यार बना लेते हैं, महबूब बना लेते हैं, प्यारा बना लेते हैं, अपनी गुड लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। हबीबुल्लाह, उसको अपना महबूब बना लेते हैं। तो बंदा माफी मांग के तो अल्लाह को इतना प्यारा लगता है कि अल्लाह महबूब बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम माफी मांगना। और माफी किस तरह मांगते हैं? मैंने आपको कितनी दफा मुताद्दिद मर्तबा ये जुमला दोहरा चुका हूं कि माफी तौबा तौबा की कवाली सुनाने का नाम नहीं है। एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, लतीफा नुमा, आपको बात समझाने के लिए कि ये जो होता है ना हमारे यहाँ आमतौर पर तौबा का तरीका वारदात, इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह वो एक तोते रखे हुए थे एक बंदे ने, जिस तरह लोगों ने कबूतर रखे होते हैं ना, उसने तोते रखे हुए। तोतों को उसने एक तो बोलना सिखाया, दूसरा उसने तोतों को ऐसा सुधाया कि वो भेजता था तो वो वापस आ जाते थे शाम को, यानी उसके साथ ऐसी अटैचमेंट हो गई कि तोते वो भेजता, वो शाम को वापस आ जाते दोबारा पिंजरे में, यानी अच्छा एक सेटिंग हो गई। वरना आमतौर पे तोते आते तो नहीं है, खैर वो अच्छे तोते होंगे, कोई स्पेशल किस्म सबज हूं तो सबज पगड़ी वाले भी नहीं पाए जाते, बंदा केड़े तोते कवे। अच्छा खैर वो अच्छे तोते थे, तो अब वो जनाब उनको ना भेजता, तो शाम को जब वो आते तो उनमें कुछ ना कुछ कम होते, वो दूसरे तोतों से पूछता कि बाकी फरार हो गए, मतलब फरार नहीं हो गए, शिकार हो गए। बाकी क्या हो गए? शिकार हो गए। वो शिकारी आया था, उसने जाल लगाया, वो फंस गए दो चार उसमें, तो वो इसलिए अब रोज दो चार इस तरह कम हो जाते, शिकारी के जाल में आ जाते, उसको बड़ी फिक्र में। उसने कहा क्या करूं? उसने कहा तोतों को ट्रेनिंग देता हूं। अब उसने तोतों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिस तरह मौलवी साहब आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही तोतों को ट्रेनिंग देनी शुरू की कि भाई ये जुमले चार अच्छी तरह से याद कर लो, बिल्कुल याद कराएं। अब वो तोतों को याद करा रहा है, शिकारी आएंगे, शिकारी आएंगे। अब वो तोते दोहरा रहे हैं, शिकारी आएंगे, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, दाना
डालेंगे। अब वो याद कर रहे हैं, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे। हम शिकारी के जाल में नहीं आएंगे, अब ये 4 जुमले याद कर, कहते अब जाओ। अब वो चले गए। अब शिकारी ने जाल लगाया, उसने दाना डाला, और ये जनाब गा रहे हैं, शिकारी आएंगे, जाल लगाएंगे, दाना डालेंगे, हम शिकारी के जाल में नहीं आएंगे। और ये कहते कहते जाल पे जाके गए, आगे जाल में। अब वो जो शिकारी था ना, वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है, ये तराना पढ़ने वाले तोते कब आ गए आज। अब वो जाल में फंसे भी हुए हैं और तराना यही पढ़ रहे हैं कि शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम शिकारी के शिकार में नहीं आएंगे, हम उसके जाल में नहीं आएंगे। और हम बिल्कुल वो वाले तोते हैं, अल्लाह के फजल से मौलवी की तकरीर पूरी सुन लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और फिर अच्छी तरह से समझते हैं कि गुनाहों से बचना भी है, नहीं करने, ये भी नहीं करना, अल्लाह नाराज होते हैं, फिर हम कर भी लेते हैं। ऐसे समझदार हैं कि तोते की तरह तराना याद है कि ये करने से ये होता है, ऐसे करने से अल्लाह नाराज होते हैं, ऐसे करने से यूं हो जाता है, हमने ये काम नहीं करना, और फिर हमने कर भी लेना, हम कर भी लेते हैं। तो इस तरह नहीं होती। तौबा तो ये होती है कि एक दफा पक्का इरादा और अज़म किया जाए कि यार बहुत हो गई, बंदा बन जाओ। अपने आप को कहे ना बंदा कि बंदा बन जाओ, बस बहुत हो गई। तो अपने आप को शर्मसार करे, नदामत का इजहार करे, अपने आप को अल्लाह के सामने शर्मिंदा करे, अपने अंदर एहसास पैदा करे, और फिर पक्के सच्चे दिल से अपने आप को तौबा पे आमादा करे कि अब नहीं करेंगे। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू, ये भी कल मैं एक क्लिप सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे। वो तो रोजाना के हवाले से फरमा रहे थे, चलो किसी महीने से शुरू कर लो, ताकि मेहरबानी, नहीं बड़ी गल है। वो फरमा रहे थे कि रोजाना सुबह उठ के ना एक टोटका किया करो। तो क्या फरमा, उठ के कहा करो कि या अल्लाह मैं तेरे वाले, क्या करना है, मैं तेरे हवाले, या अल्लाह मैं कमजोर बंदा हूं, इरादा मेरा यही है कि आज का दिन गुनाहों के बगैर गुजारूंगा, आज का दिन नेकियों के साथ गुजारूंगा, अच्छा बच्चा बन के गुजारूंगा, ताबेदार फर्माबरदार बन, लेकिन ये सब कुछ आपकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। मेहरबानी कीजिएगा, माड़ा बंदा ध्यान करे जो मेरा, जहां मैं फंसने लगूं मुझे बचा लीजिएगा, जहां भटकने लगूं मुझे पकड़ लीजिएगा, जहां फिसलने लगूं मुझे सहारा दीजिएगा, जहां मुझसे गलत होने लगे मुझे उस गलत से क्या कीजिएगा, बचा लीजिएगा। तो सुबह अल्लाह की मदद मांग कर अपने दिन का आगाज कीजिए, खुद को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। और शाम को क्या हो, शाम को शाम का हिसाब करके सोइए, ऐसे ही नहीं। शाम को 2 रकअत सलात तौबा पढ़ लीजिए और फिर कहिए कि या अल्लाह कोशिश तो बड़ी की, तो सब के बावजूद आपने बड़ी मेहरबानी से कुछ कामों में, कुछ गलतियों से मुझे बचाया, लेकिन फिर भी मेरी कमजोरियां, कोताहियां, जब बाज नहीं आया, फिर भी गड़बड़ेशन हो गई, कहीं ना कहीं पंगा पड़ ही गया, तो या अल्लाह मैं आपसे सॉरी करता हूँ, माफी मांगता हूँ। कल कोशिश करूंगा कि थोड़ा लिहाज करूंगा, फिर जो हो गया मेहरबानी कीजिए, दरगुजर कीजिए, शफ़क़त फरमाइए, अपने कमजोर बंदे की कमजोरी का लिहाज कीजिए कि बंदा ही है ना जी, माड़ा बंदा, तो मेहरबानी कर। तो अपने अंदाज में, अपने लफ्जों में अल्लाह से क्या करो, माफी मांग लो। अल्लाह बड़े मेहरबान हैं, प्यार करते हैं अपने बंदे से। अपनी कमजोरी का एतराफ करो। एक हदीस पाक में कुछ अल्फाज हैं, इस वक्त वो लफ्ज तो सही तरह से मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उसका मफहूम ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब दुआ मांगता है तो दुआ के अल्फाज सिखाए गए हैं कि या अल्लाह, ये मेरा हाथ, ये मेरे पांव, ये मेरा जिस्म, ये मेरे आज़ा, ये मेरा दिमाग, ये मेरा दिल, ये सारा कुछ ये आपकी मलकियत है। ला तुमल्लिकना बियदी, मेरे हाथ में किसी चीज की मलकियत नहीं, मैं ना अपने हाथों का मालिक हूं, ना अपने पांव का, ना अपनी आंखों का, ना अपने दिल का, ना अपने दिमाग का। तो मालिक तो आप हैं, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, ये आपकी मर्जी से चलते हैं। आप चाहें तो ये चलते, आप चाहें तो इन्हें रोक दें, एक लम्हे भी आप दिल की धड़कनें रोक सकते हैं। तो जब आप सारा कुछ कर सकते हैं, कंट्रोल आपके पास है, तो फिर इनको अपनी इताअत की तरफ फेर दीजिए ना। कंट्रोल तो आपके पास है, जब आपकी मर्जी से चलते हैं तो मेहरबानी करके इनको अपनी मर्जी और अपनी रजा वाले कामों में लगा दीजिए। अल्लाह से ये दुआ मांगा करो, अल्लाह से ये कहा करो। तो रमजान मुबारक का महीना सबसे पहले हमें तौबा की तरफ मुतवज्जे करते हैं, हम अल्लाह से माफी मांगे, और असली वाली माफी रमजान के आने से पहले। जब रमजान आएगा तो हम पहले से माफी मांग चुके हों,
یہ نہیں کہ انتظار کرے رمضان آئے گا پھر توبہ کریں گے، نہیں، ہم رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ رمضان آئے تو ہم رمضان کا استقبال کریں تو ایسے کریں اللہ کے تابعدار بن کے، اور رمضان ہمارا استقبال کرے تو ایسے انداز میں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے لیے ایسے اپنے پروں کو جھکایا ہوا پائے، وہ رب کو جا کے رپورٹ دے کہ میں جب طلوع ہوا میرا چاند تو اس وقت یہ پوری طرح سے اپنے آپ کو تابعداری کے لیے آمادہ کر چکے تھے، اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے آمادہ کر چکے تھے۔ یہ والی توبہ، یہ مقصود ہے۔ اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ بندہ پوچھے کہ ایک کیڑا کرنے والا کام ہے جی رمضان دے آن سے، بہت بڑا کام ہے۔ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بغض سے، کینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ کی خندق سے صاف کر لو یار۔ دلوں پہ اتنا بوجھ لیے پھرتے ہو، پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے تمہیں، اتنا خزانہ ہے، کون سی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، چھوڑ دو، اپنے دلوں سے یہ بوجھ اتارو، معاف کر دو۔ نہیں بھی کرتا نا معاف کرنا، تو میری ایک بات غور سے سنو، جیسا کرو گے بولو ایسا کرو گے، آج معاف کرو گے نا تو کل معاف کر دیے جائیں گے، نہیں جی کرتا تب بھی کر دو، اللہ بھی تم معافی کے قابل نہیں بھی ہوگے تب بھی کر دیں گے، بڑی مہربانی کریں گے۔ آج تم معاف کرو نا بندہ، تھوڑا دل بڑا کرو، تھوڑا بندوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، معافی مانگ لو، کسی کے ساتھ زیادتی ہے سوری کر لو، کوئی قیامت نہیں آئے گی یار، انہیں کہڑا تا اشتہار تک جنت لوا دینے کے میں کل آ کے لگوا بھی دے تو کون سی قیامت آ جائے گی یار، ایسی کون سی بات کیا ہوگا، کون سی بری بات ہے؟ ہاں یار اس کے ساتھ زیادتی تھی، مانگ لی میں نے معافی، بنتی تھی مانگ لینی چاہیے، آپ بھی مانگ لیا کریں، یہ کوئی بات ہے؟ اس پہ کون سی عزت میں کمی آتی ہے؟ تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، اللہ کرے محسوس ہو کہ ہم کس سے کیا کیا زیادتی کرتے ہیں تو سوری کر لیں، کوئی قیامت نہیں آتی، کچھ نہیں ہوگا۔ رمضان کے آنے سے پہلے دلوں کو ایک دوسرے سے کیا کرو؟ صاف کر دو، اپنے دلوں کا بوجھ اتار دو۔ کسی بھی نکے نکے ہوں سی کہ میں ہی نکا نکا ہوں سی، پہلے سارے نکے نکے ہوں سی، کی کرتے سی نکے نکے ہوں؟ لڑائی ہو جاتی سی کسی کسی کی کری دا سی؟ صلح کر لی تھی؟ نہیں، صلح بہت چلی تھی، جملہ کہتے تھے ہم چھوٹے ہوتے، جو نکے نکے ہوں گے جملہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے یاد ہے آپ؟ لڑائی لڑائی معاف کرو، جو اللہ کا گھر صاف کرو۔ یہ اللہ کا گھر کتوں ہے؟ کیڑا اللہ کا گھر ہوئی؟ یعنی لڑائی لڑائی معاف کر کے جھاڑو چوک کے مسیتے آ جاؤ، لڑائی لڑائی معاف کر کے پھر آ کے مسجد کی صفائی کرو، لڑائی لڑائی معاف کرو تے اللہ کا گھر اچھی بولو نا، اللہ کا گھر کیڑا اللہ کا گھر؟ یہ دل ہی تو اللہ کا گھر ہے۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بوجھ اتارو، گند بند نکالو، صفائی کرو، کیونکہ کچھ اور رکھنا ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو اللہ بسنا چاہیے، اللہ کا پیار بسانا ہے اس میں، اللہ کی محبت کا نور بسانا ہے اس میں۔ پورے جناب میرے نالائنگ کی ہوگی، میں نہیں کرنا، میں بولنا نہیں، وہ میں شکل نہیں دیکھنی، وہ میں منہ نہیں دیکھنا، وہ انج نہیں کرنا، بس کر یار، دل ان کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ دل تو محبت کا ایک گلدان ہے جس میں اللہ کی محبت کے پھول سجائے جاتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کے پھول سجائے جاتے ہیں، جس میں بہت خوبصورت جذبات سجائے جاتے ہیں۔ تو دل کے مریض بنے ہوئے ہو، خام خواہ چھوڑو، یہ سارے بوجھ اتارو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اس میں یہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں اللہ ہی کا رہنا بنتا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں اپنے اللہ کو بساؤ، اس کو اللہ کے لیے خاص کر دو، اس میں اللہ کا پیار ڈالو، اس میں اللہ کی محبت کو معظم کرو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے 70 گنا اجر ملتا ہے، اعمال کے اجر کو 70 گنا کیا کر دیا جاتا ہے؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کے اجر کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یار 70 گنا کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے نا، یہی تو مصیبت ہے۔ ویسے کیلکولیٹر سے سارا حساب لا لیں گے، یہ نہیں لگا سکتے آپ، پتہ نہیں لگاتے نہیں، لگانا ہی نہیں چاہتے، اصل مصیبت تو یہ ہے نا، لگانا ہی نہیں چاہتے۔
70,000 का मतलब पता है एक मोबाइल है, उसकी कीमत है, क्यों मौसम भाई, 70,000 रुपए। कितनी ऊंची बोलो, 70,000 रुपए सेल लगे और वही मोबाइल आपको 1,000 में मिलने लग जाए तो तुझी मुसीबतें नजर आओगे। 70,000 वाला मोबाइल 1,000 में मिलने लग जाए तो अब यहां नजर आओगे। 70 लाख का प्लॉट आपको कि 1 लाख में ऑफर करे तो आप क्या कहोगे, मैं नहीं लाना। कौन सा ऐसा बेवकूफ और पागल दुनिया में पाया जाता है कि जिसके पास 1 लाख रुपया मौजूद हो और वो कहे नहीं मैं 70 लाख का 1 लाख मैं नहीं लेना, मैं ये सुता पे मैनू बड़े और काम ने टाइम नहीं है मेरे को। ऐसा कौन सा बंदा है? वो हम बैठे हैं इतने बड़े समझदार माशाल्लाह चैंपियन सारे। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी बता रहे हैं, आमाल का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। 70 गुना का मतलब समझते हो? 70 मिनट लगा के आप जो इबादत करते हैं आम दिनों में, आपने दुरूद पढ़ा मिसाल के तौर पर, आपने 70 में फी मिनट 3 बार लगा लो, चलो 210 बार बन गया। 70 मिनट में आपने 210 बार दुरूद पढ़ा आराम आराम से, तो आपने रमजान मुबारक के महीने में सिर्फ 3 बार पढ़ा 1 मिनट के बराबर, तो आपको 210 बार दुरूद पढ़ने के बराबर अगर आपके नामा अमल में 70 रुपए वाली चीज आपको 1 रुपए में मिल रही है, आप सुकून में बैठे। इतना कीमती और इतने अमाल का इतना बड़ा अजर कोई देता है? इतना गुना कोई देता है? 70 गुना मुनाफा, 1.5 गुना 2 गुना परसेंटेज के हिसाब से, फीसदों के हिसाब से दिए जाते हैं। अल्लाह गुना के हिसाब से दे रहे हैं और 1 2 10 20 नहीं 70 गुना बढ़ा के दे रहे हैं और अपने नबी की जुबान से गारंटी दे रहे हैं। इससे बड़ा स्टाम्प पेपर चाहिए आपको? इससे बड़ी कोई श्योरिटी चाहिए? कल कयामत के दिन क्लेम कर सकते हो कि मैंने रमजान के महीने में ये अमल किया था, मुझे 70 गुना चाहिए, और मैंने तो हुजूर की जुबान पे यकीन करके किया था, तो आपके नबी सच के सिवा कुछ भी नहीं कहते। आपको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जनाब, आपको पूरा पूरा मिलेगा, बल्कि पूरे से कहीं ज्यादा मिलेगा। तो क्यों जाया करते हो ये महीना? ये आने वाला महीना रमजान का बड़ा कीमती है यार, इसको ऐसे फजूलियात में जाया ना करो। ईद की जो तैयारी करनी है वो ईद से पहले, रमजान से पहले कर लो, कपड़े शपड़े खरीदारी लटरम बटरम, रमजान को इन कामों में जाया ना करो। कोई कयामत नहीं आ जाएगी कि तू आज की नवे डिजाइन वाला नहीं पाया सूट, तू आज की नवे स्टाइल का। ये जो सारे चांद रात को तशरीफ ले जाते हैं ना अल्लाह के बंदे, ये अगर पहले कर लें खरीदारी तो कौन सा कोई मना है कि आप रमजान से पहले नहीं कर सकते? जी उदो हजे नवे डिजाइन नहीं आए, तो पुराने डिजाइन से तुम किसी ने मसीतों कट देना या घरों कट देना, कोई कयामत नहीं आएगी। अपने आप को समझाने वाली बात है। रमजान का महीना आ रहा है, हम सारे के सारे जो है ना माशाअल्लाह, वैसे कहना नहीं चाहिए ਤੁਹਾਡੇ तो कई औलिया इकराम भी बैठे ही होने, ਐਵੇਂ गुस्ताखी हो जाए उन्होंने, चलो उन्होंने कढ़ के औलिया इकराम ने, उस तो अलावा बाकी असी सारे मेरे समेत असी बहुत गुनाहगार लोग हैं। समझिए हम ठीक है, अक्सरियत हमारी गुनाहगारों की खताकारों की है। तो आज से पहले आमतौर पर यह होता रहा, हम भी बयान करते थे, उलमा से भी यही सुनते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान कैसे गुजारा, सहाबा किराम ने रमजान कैसे गुजारा, औलिया अल्लाह रमजान कैसे गुजारा करते थे, बुजुर्गान दीन रमजान का मकसद ये होता था तरगीब पैदा हो, शौक पैदा हो। तो माशाल्लाह शौक ही पैदा होना है, छो मझ थले तो वड़ दे किते होर ने जाके। तो सूरत हाल ये है कि हम सुनाते थे कि भाई रसूलुल्लाह ने रमजान ऐसा गुजारा, तो ये पूरी तकरीर सुन के कहते थे असी केड़ा रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम चले कर लो। सहाबा ने रमजान ऐसा गुजारा तो सुन के कहते थे वो तो फिर सहाबा होए ना जी, चलिए आप कर लो। बुजुर्गान ने दीन और औलिया किराम ने रमजान ऐसे गुजारा जी, हो तो फिर अल्लाह के वली होए ना जी, असी तो फिर नहीं, वो तो अल्लाह के महबूब बुजुर्ग होए ना जी, फिर असी तो फिर तुहानू पता ही है ना जी। यानी जान छुड़ाने का कैसा जबरदस्त तरीका, तुहानू जेड़ा रमजान दसो कि फलाने ने इंज गुजारिया फलाने ने, वो तो फिर ना जी क्या बात। तो मैं क्या तुहाडा जान छुड़ाने वाला रास्ता बंद ही ना करिए, जी पतली जी गली से निकल जाते नहीं हो गए, वो गलियों बंद कर दिए। तो मैंने उसका सौखा सा आसान सा हल निकाला कि आपको ये नहीं बताना कि फलां ने रमजान कैसे गुजारा, फलां ने रमजान कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ कि गुनाहगारों को रमजान कैसे गुजारना चाहिए।
ہم گناہگاروں کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ لو جی، دو چار ٹپس ہیں، کوئی لمبا چوڑا اس پہ خطاب نہیں، کیونکہ لمبی باتیں نہیں یاد رہتی. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک مرتبہ آئے، ایک دیہاتی صحابی تھے، سادہ بندے تھے. انہوں نے آ کر حضور سے کہا، حالانکہ نعوذ باللہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ بے تکلفانہ پن ہے، بعض سادے لوگ ہوتے ہیں نا، سادی باتیں سادے انداز سے کہہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، دیہات کے کہیں دور سے سادے آدمی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں سیدھا یا بنا سادہ آدمی ہے، مینو کو نصیحت کرو تو لمبی چوڑی نہ کرا جائے اور مختصر بھی کرے، مینو لمبی چوڑی یاد کو نہیں لگے. مختصر سی بات. تو حضور اس کی بات سن کے مسکرا پڑے اور آپ نے اس کو بڑی مختصر نصیحت فرمائی، 2-3 جملوں پہ مشتمل. تو اس لیے لمبی باتیں تو آپ کو شاید بھولی جائیں گی، لیکن میں آپ کو مختصر سی 2-4 ٹپس بتاتا ہوں، امید ہے آپ کو نہیں بھولیں گی. کہو انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ تو کہہ دو نا. پہلا کام کرنے کا، غور سے توجہ سے سنیے، بس 2-3 منٹ میں نے آپ کو یہ ٹپس دینی ہے. اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ سب سے پہلا کام رمضان میں تو اچھے کام کرتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو نا، کبھی کبھی نہیں پڑھنی، ساری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. رمضان میں نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کچھ اچھے کام کرتے ہو. کرنا آپ نے صرف یہ ہے، بڑا آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں. جو عبادت کرتے ہو نا، اس عبادت کے ہر پارٹ میں، ہر حصے میں چند سیکنڈ کا اضافہ کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ منٹ کا نہیں کہہ رہا میں، سیکنڈ. سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ بس جنی دیر میں چوپڑے آئے سیکنڈ کے اندر نہیں یار، 2-3 سیکنڈ، سیکنڈز کا اضافہ. کیسے بلا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام ہے، جتنا پہلے کرتے تھے اس سے 5 سیکنڈ بڑھا دیجیے، 5 سیکنڈ، زیادہ نہیں. رکوع کرتے ہیں نا، جتنا پہلے ٹھونگے مارتے تھے اس سے بس 3 سیکنڈ بڑھا دیجیے. سجدہ ہے نا، تو جتنا پہلے کرتے تھے اس سجدے میں 5-3 سیکنڈ کا کیا کر دیجیے، بس اتنا کام کرنا ہے. پھر ہوگا کیا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو آپ کی کیفیت بتائے گی کہ کیوں گیا، کیوں ہی اندر پہ ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے اچانک سے، یہ اتنی بڑی تبدیلیاں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ چند سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اتنے قدردان ہے. آپ عبادات میں چند سیکنڈ کا اضافہ رمضان کے احترام میں کر لیں، اپنے لالچ میں کر دیں، اپنی آخرت کے لیے کر لیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر لیں، جو مرضی سوچ کے کر لیں، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں کہ جی ہو بڑا حاجی ہو گیا، بس اے نہیں کرنا، باقی جو مرضی کر لیں. کچھ بھی اچھی سوچ رکھ کے آپ چند سیکنڈ کا اضافہ پوری نماز میں ملا جلا کے 1-1.5 منٹ کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی پوری زندگی میں اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا کام میں نے آپ کو بتایا، کوشش کرو گے، ہاں اس پہ اہتمام کرو گے ابھی سے، یہ نہیں کہ رمضان سے، ابھی سے پریکٹس کرو اس کی، اور رمضان آئے تو ہماری عبادات کے ٹائم میں اضافہ ہو چکا ہو. یعنی آج سے ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. دوسرا کام، اللہ سے تھوڑی سی نا بے تکلفی پیدا کرو. کیا کرو؟ یہ چھوڑو کہ اللہ وہاں رہتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں، مریخ بھی مخلوق جڑی کسی بنے کرتے ہو نا، اپنے دماغ تو کڈو. یہ سوچو کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا داتا ہے، میں اس کا منگتا ہوں، وہ دینے والا ہے، میں فقیر ہوں، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ بڑا پیار کرتا ہے اور میں اس کے پیار کا طلبگار ہوں، وہ سنتا ہے میں سناتا ہوں. وہ اپنے اس تعلق کو سمجھو کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے بنایا ہے، میں اس کی مینوفیکچر ہوں، میں اس کی بنائی ہوئی تخلیق ہوں، پروڈکٹ ہوں، اس کا بنایا ہوا شاہکار ہوں. اپنا اللہ سے تعلق سمجھو، پھر اپنا ہر دکھڑا اللہ کو سمجھو. کمپنی کی فریج خراب ہو جائے نا کہ کمپنی والوں کو بخاؤ، کمپنی کا اے سی خراب ہو جائے کہ کمپنی والوں کو بخاؤ، کمپنی کی گڈی خراب ہو جائے کہ کمپنی والوں وارنٹی کیا جائے، کمپنی والوں بخاؤ. چاچا تو وارنٹی سے سمجھتا کیوں نہیں؟ آخری سانس تک کی وارنٹی ہے تیری، لائف ٹائم. لائف ٹائم سمجھتے ہو؟ جب تک لائف، جب تک چانس، سانس، جب تک سانس تب تک چانس. زندگی ہے نا تو چانس بھی ہے، لائف ٹائم وارنٹی میں ہو. کمپنی نو بخاؤ نا اپنا سارا کچھ، جتنے کتنے فالٹ آ گیا کمپنی نہ رابطہ کرو، کمپنی سے بات کرو کہ یا اللہ یہ چیز جو ہے نا تکلیف ہے، یا اللہ یہاں کر کے آئی ہوتی ہے، یہاں کر کے ہوئی ہوتی ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، میسج کرتے ہیں، بھائی بندہ ہوں اگے سوچ جا کہ وعلیکم بھائی، بھائی کا جواب کی دئی دا منٹ آئی تک نہیں سمجھ آئی نہیں.
بجائے السلام علیکم کے ہائی کا میسج کریں گے. ہوں ہائی کا جواب یا ہوئی ہو سکتا ہے یا وعلیکم ہائی ہو سکتا ہے. انج کا کوئی چکر ہونا. تو اللہ کے سامنے اپنی ہائی ہوئی کر لو جو بھی کرنا. جو سنانا اللہ کو سناؤ, جو دکھڑا اللہ کے سامنے ظاہر کرو, جو بتانا اللہ کو بتاؤ. سنتا بھی ہے جواب. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. محبوب میرے بندوں کو بتائیے نہ دور نہیں ہوں, شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب یہ مجھے پکارتے ہیں میں جواب دیتا ہوں, بلکہ یہ پکارتے بعد میں ہیں, میرا جواب تو پہلے تیار ہوتا ہے. میں ان کے جواب کے لیے پوری طرح سے انتظام کر کے رکھتا ہوں. تو اللہ بڑے مہربان, بڑا پیار کرنے والے, اللہ سے بے تکلفی پیدا کر کے تھوڑا سا ٹائم, 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات میں, کتنے 24 گھنٹوں میں 24 منٹ نہیں کہہ رہا, 4 منٹ 5 منٹ 2 منٹ جتنا آپ کو توفیق ہو, 10 منٹ تھوڑا نکال لیں کہ یہ میں نے اپنے اللہ سے بات کرنی. کیا کرنی ہے؟ ہاں, کال ملانے میں کوئی دیر نہیں لگتی, بس آپ تھوڑی سی توجہ. بزرگ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تسی گوڈے انج سر دے لیا جی, جو تہاڈے کولوں ہوئے کرنا سوکھا جا کر کے نا جی, انگلی پا کے بہ جانا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں, دل میں ہی بے شک سوچی جاؤ. اپنے اللہ کے سامنے ساری خیالی پلاؤ والی ریل چلا دو, سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دو. میرے اللہ مہربانیوں اور رحمتوں کے ساتھ آپ کے دامن کو کر دے. تو اللہ سے دعا مانگنا, اللہ سے بے تکلفی کے ساتھ اپنی باتیں کرنا, یہ سیکھو. اور اس میں اگر ندامت کے کچھ آنسو شامل ہو جائیں, اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہوئے تھوڑی سی ایموشنل کیفیت, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حضور فرما رہے ہیں کہ رونا نہیں آتا, رونا کی شکل ہی بنا لیا کرو. اللہ کے سامنے ایموشنل کیفیت پیدا کرو, اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. یہ نہیں کہتے ہاں مجھے پتا تو جڑا ہے نا جا منہ بنا کے تو بات کرنا ہے ہی کوشش ہے, لیکن نہیں, اللہ تانا نہیں دیتے. اللہ آئے ہوئے بندے کو خالی نہیں بھیجتے, اس کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں. اور تیسرا کام کرنے کا بڑا آسان سا ہے, اچھی طرح سے سمجھ لو. رمضان میں 29-30 دن ہوتے ہیں, اتری کی راتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. تو کرنا کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان میں تلاش کرو. ایک حدیث میں آیا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں, بعض میں آیا کہ آخری عشرے کی پاک راتوں میں. میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں, پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں, پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, لیلۃ القدر ہتھے چڑھ جائے, اگر قابو آ ہی جائے, کبھی مل ہی جائے, کرنا کیا ہے لیلۃ القدر میں؟ ریڈ لائٹ لا کے آپ تو کرکٹ کھیلی گی نا لیلۃ القدر سے. تو حضرت عائشہ کیا پوچھ رہی ہیں, یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے, محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے, تو کروں کیا؟ لیلۃ القدر میں کرنے کا کام کیا ہے؟ تو حضور اپنی سب سے محبوب ہستی کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اگر کبھی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یوں کہنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ کو درگزر کرنا بہت اچھا لگتا ہے, معاف کرنا بہت پسند ہے, مجھے بھی معاف فرما دیجیے. بس اتنا کریں. اور اس کے لیے حضور نے گنتی نہیں بتائی کہ 1000 دفعہ پڑھنا, پھر بچے ہونی 3 تسبیحاں پڑھیں گی تو پھر جا کے گل بننی, 1000 دانے والی تسبیح پڑھی تو پھر جا کے. اج کل کے مولویاں دے جناب کام نو بڑا اوکھا کیتا ہے نا, اللہ کے نبی نے کام نو بڑا سوکھا کیتا ہے. ایک بار صرف اللہ سے یوں کہہ دینا کہ آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے تو مجھے بھی معاف فرما دیجیے. یہ کوئی مشکل کام ہے یار. اس دعا کو ایک کاغذ پہ لکھ لو, اپنے بیڈ روم میں لگا لو, اپنے بیڈ کے قریب لگا لو, اپنے موبائل کی سکرین پہ لگا لو. روزانہ رات کو رمضان کی ہر رات میں ہوتے وقت اس دعا کو پڑھنا نہیں. حضرت صاحب دعائیں پڑھی نہیں جاتی, دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعائیں کی جاتی ہیں, مانگی جاتی ہیں. ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں, دعائیں مانگنی ہے, دعا مانگنے کے لیے ہوتی ہے. یہ دعا مانگنی ہے الفاظ اور معانی کا پورا احساس کر کے. آپ نے رمضان کی ہر رات میں یہ خیال کر کے کہ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو. مہینہ گزر جائے گا, ہر رات میں آپ کی یہ پڑھی ہوئی دعا موجود ہوگی تو آپ لیلۃ القدر سے محروم نہیں رہیں گے. ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ رات نصیب ہو جائے
تو نصیبہ ہی بدل جاتا ہے، مقدر ہی بدل جاتا ہے، زندگی اور آخرت بدل جاتی ہے، موجیں لگ جاتی ہیں۔ تو اتنا نہیں کر سکتے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 3 سیکنڈ لگتے ہیں، تو اس دعا کو روزانہ اگر اللہ کے سامنے مانگ لیں، ہر رات اس کا معمول بنائیں، کوشش کریں گے اچھی بولو خالی انشاءاللہ تو نہ رہا جے کر بھی لیا جائے تاری مہربانی میرے کیتے دا کہے دا کوئی فائدہ بھی تو ہے نا جی۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن، ویسے تو سارا رمضان ہی اچھا گزارنا چاہیے، لیکن اللہ تو فضل نہ پتہ ہی ہوتا ہے اپنے جیاں کا، تمہیں میرا پتا ہے تو مینوں تہاڈا پتا ہے آپ کتنے کے جوگے۔ تو ویسے تو کوشش کیجیے گا سارا رمضان اچھا گزرے، لیکن میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ رمضان میں ایک دن، چھٹی والا دن جیڑا بھی دن ہے تسی سوچ لیا جی کہ ایک دن رمضان میں ایسا گزارو جو گناہوں سے خالی ہو، نیکیوں سے لگ رہے۔ کوشش کرنا ہے کہ وہ دن گناہ نہیں کرنا، سوچ لینا ہے یہ بھی نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا، گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ معصوم تو ہم ہے نہیں، پھر بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی چھوٹی موٹی، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا، پورا دن گناہوں سے خالی رہنا ہے۔ 24 گھنٹے ایسے گزارو، اپنے اس دن کو گناہوں سے خالی کرو، اور اس دن میں نیکیاں کرو، اچھائی، ذکر اذکار، تسبیحات، تلاوت، بس پھر آپ باقی دن جس دن گیم میں کھیلی، ویڈیو دیکھی، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، سیر سپاٹا کیا، کام کیا، گناہ کیے، جھوٹ بولا، ٹھگی ماری، یہ کیا وہ کیا، وہ دن اور اس دن کا آپس میں موازنہ کر کے خود چیک کیجیے گا کہ راحت، رحمت، سکون، اطمینان اور برکتیں آپ کو کہاں محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنی روح کی اصل جگہ محسوس ہوگی جب آپ ایک دن گناہوں سے پاک گزار کے دیکھیں۔ تو یہ ایک ٹرائی کرنا، جس طرح جماعت والے کہتے ہیں آجو اللہ کے راستے میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک دن گناہوں سے خالی کرنے میں سکتے، بس ایک دن ایسا گزار کے دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور آپ کے باقی دن گناہوں سے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی اگلا کام وہ یہ کرنا ہے کہ جسم کے کتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، زبان، شرمگاہ، دل، دماغ، کتنا کچھ ہے، ایک ایک کر کے نا اپنے اعضاء کو گناہوں سے خالی، ایک عضو محسوس کرو کہ ہاتھ سے میں نے اب گناہ نہیں ہونے دینا، اس پہ محنت کرو، کچھ دن لگاؤ، پھر میں نے اپنے پاؤں کو گناہ کی طرف نہیں جانے دینا، اپنے دماغ میں گناہ کی سوچیں نہیں آنے دینا، اپنے فلاں عضو سے گناہ نہیں، اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں ہونے دینا، اپنی زبان سے نہیں ہونے دینا، اپنے کانوں سے نہیں، ایک ایک عضو کو گناہوں سے پاک کرو، تم سارے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، پورے کے پورے گناہوں سے۔ تو کوشش کرو رمضان سے آغاز کرو، ایک آدھے عضو سے آغاز کرو، پورا مہینہ لگ جائے خیر ہے، ایک عضو پہ محنت کرو، ایک جسم کے پارٹ پہ محنت کرو، اور ایسے گزار لو بس۔ اور اس کے بعد پھر اگلا کام جو چھوٹا سا کرنے کا وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ جو زبان ہے نا، ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے یہ زبان نہیں ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکیوں کی۔ آپ کو کوئی بندہ دے جائے نوٹ بنانے والی مشین، کہ اے ذرا نہ دھاری میں تینوں دے کے چلنا، کل تک تیرے کول تو بنانے ہوں گے بنا لی، کہ میں ذرا پھر آیا لے پھر تسی تے جناب ایک سیکنڈ نہیں ساہ لین دینا مشین نو، کہ نوٹ بنانے والی مشین میرے قابو آ گئی ہے، وہ موجہ لگ گئی۔ اللہ کے بندے، نوٹ بنانے والی مشین تیرے پاس ہو تو ایک لمحہ خالی نہیں جانے دیتے، کہ نیکیاں بنانے والی مشین ہمارے پاس ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے، اور اس کو چلائی جایا کرو۔ آپ کو کیا جاتا ہے، اب کام کر رہے ہیں کچن میں، خواتین پکا رہی ہیں، کھا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، بچے سنبھال رہی ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، آپ دکان پہ لگے ہوئے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا گیا آپ کا؟ اپنی زبان سے اگر آپ یہ کرتے رہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یار اس نیکیاں کمانے والی مشین کو زنگ نہ لگائیں، اس کو نیکیوں پہ لگائیں۔ تو رمضان میں اس کو عادی بنائیں، ابھی سے پریکٹس شروع کر لیں۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تسبیح گننے کے لیے نہیں ہوتی یار، یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاتھ میں ہونا بندے کو یاد رہتا ہے کہ میں کچھ کرنا ہے تو زبان سے، باقی گننے والا چکر نہ کیا کرو۔ اللہ سے گنتیاں شنتیاں نہیں ہوتی یار، اللہ کے ساتھ معاملہ گنتی والا کرے نہ، بغیر حساب کے دو، بغیر حساب کے دو، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کا نام بغیر حساب کے، اللہ سے محبت کا مظاہرہ بغیر حساب کے، پھر اللہ سے آپ کو جو ملے گا وہ کیا ملے گا؟
बगैर हिसाब के मिलेगा, दामन भर जाएगा आपका। ठीक है ना भाई। तो आखिरी बात, रमजान चार्जिंग का महीना है। किस चीज का महीना है? चार्जिंग का। मोबाइल की बैटरी हो जाए ना लो तो आप ला दी रहे ठीक है चार्जिंग से हुणे चार्ज हो जाए ताकि दिहाड़ी तो लंघ जाए फिर ना जी। चार्ज पहला चार्ज करिए कि बात करिए? हाँ पहले करिएगा। ये रमजान चार्जिंग का, ईमान की चार्जिंग का महीना, दिल की चार्जिंग का महीना, हाँ अल्लाह से ताल्लुक की चार्जिंग का महीना। अपने आप को लगा दो चार्जिंग से, अपने आप को नेकियों के साथ जोड़ोगे ना तो ये आपकी सी टाइप पिन है। फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपका ईमान का, आपकी जिंदगी, ये एक महीने की चार्जिंग 11 महीने चलेगी। बाकी के अगले रमजान तक, बल्कि इसका जिंदगी भर आपको फायदा होगा कि ये चार्जिंग खत्म होने वाली चार्जिंग नहीं है। ये एक महीने की मेहनत आपकी आखिरत का सरमाया बन जाएगी, आपकी जिंदगी संवार देगी, आपके अमाल में बरकत, आपकी जिंदगी में बरकत, आपके अहवाल में बरकत, शामो सहर में बरकत, आल औलाद में बरकत, आपके माल में बरकत, आपकी एक एक चीज में बरकत पैदा हो जाएगी। तो अगर चाह वो तो इस रमजान के महीने को बरकतों की चार्जिंग वाला महीना बना के गुजारो। ये महीने की चार्जिंग आपके काम आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम गुनहगारों को ये रमजान ऐसा गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए कि रमजान गुजरे हम जहन्नम से आजाद हो चुके हों। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।